لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز حضرات، اس بارش نے تمام پروگرام کو ادھر سے ادھر کر دیا. بہرحال یہ دیوانے سرکار کے مستانے جو اب تک تشریف فرما ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ یہی جذبہ ہر مسلمان میں پیدا کر دے. پیکر اخلاص و محبت، فاضل ذیشان، مخلص و مہربان حضرت علامہ و مولانا محمد فاروق صاحب قبلہ کی محبت ہے اور ان کی مقدس دعوت ہے، جس دعوت پر میں آپ تک حاضر آیا. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ مجمع بھی بالکل کم ہو گیا ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی لگ بھگ 2 بج گئے، مولانا لوگ پھنسائے ہوئے ہیں ہم کو. تو بالکل آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، لیکن میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کیا یہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی مکین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، فخر آدم و بنی آدم، رسول مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ بآواز بلند پورا مجمع مل کر پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اور میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا. اور شعر ملاحظہ فرمائے، توجہ ہے نا، ارے توجہ ہے نا، شعر ملاحظہ فرمائے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرات، ابھی ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا سیدھا سادھا ترجمہ، مفہوم اور مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ،
اے ایمان والو اسلام میں کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کے فرامین پہ بھی عمل کرو، تم رسول کو بھی مانو، رسول کے فرمودات پہ بھی عمل کرو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تب تمہارا ایمان کامل و اکمل ہوگا، تب تمہارا ایمان پختہ ہوگا۔ او مذہب اسلام کے ماننے والو، تم اپنے مذہب پہ جتنا بھی فخر کرو کم ہے۔ ارے تمہارے مذہب کی تعریفیں اپنے تو اپنے اغیار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے غیر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے، اسلام کا جانی دشمن انگریز ہے، اسلام کا کٹر دشمن انگریز ہے۔ لیکن انگریز بھی جب اسلام کی تواریخ کا مطالعہ کرتا ہے، انگریز بھی جب اسلام کی ہسٹری کو پڑھتا ہے، تو انگریز بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بہت سچا مذہب ہے، اسلام بہت عمدہ مذہب ہے۔ او مذہب اسلام کے ماننے والوں، ربانی کو کہنے کی اجازت دو، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جب صدیق اکبر نے سینے سے لگا لیا تو صداقت کے پیکر بن گئے، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جب فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا تو عدالت کے پیکر بن گئے، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جب عثمان غنی نے سینے سے لگا لیا تو سخاوت کے پیکر بن گئے، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جب مولا علی نے سینے سے لگا لیا تو باب خیبر کو 2 انگلیوں پہ نچا کر پھینک دیا، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جب کربلا کی بیاب و گیا وادی پہ، جب کربلا کی مقدس دھرتی پہ میرے حسین نے سینے سے لگا لیا ہے، تو اسی مذہب اسلام کی محبت میں اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اسلام کے نام پہ قربان کر دیا ہے، یہاں تک کہ حسین نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اور قوم مسلم کو یہ پیغام دے دیا ہے، او قوم مسلم یاد رکھنا، اگر تمہیں اسلام سے پیار ہے، تمہیں اسلام سے انسیت ہے، تمہیں اسلام سے لگاؤ ہے، تمہارا اسلام سے رابطہ ہے، تو یاد رکھنا اگر اسلام کی خاطر تمہیں دولت دینی پڑے تو دولت دے دینا، آبرو و عزت دینی پڑے تو دے دینا، کرسی و حکومت دینی پڑے تو دے دینا، شان و شوکت دینی پڑے تو دے دینا۔ اے لوگو، اگر اسلام کی خاطر جان دینے کی باری ہے تو جان دے دینا، مگر میرے نانا کا دیا ہوا ایمان نہ دینا، میرے نانا کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ حضرات، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ حضرات اجازت ہے نا؟ بولوں؟ اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا جی لگا کر سنیے، ایسے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک تو مجمع بھی ماشاءاللہ، اور آپ حضرات بھی اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ طبیعت نہیں لگ پائے گی، کیونکہ میں خود نہیں بولتا، بلکہ واقعی ابھی آپ نے ہم سے پیشتر خطیب سے سنا کہ تقریر کروائی جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے، تو جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الامثال صفحہ نمبر 113، عن سعید بن ابی ہلال ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی رأیت فی المنام کان جبرائیل عند راسی ومیکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنک واقل اقل قلبک انما مثلک ومثل امتک کمثل ملک اتخذ دارا ثم بنا فيها بیتا ثم جعل فيها مائدا ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار هو الاسلام والبيت والجنة وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة اكل ما فيها هذا حدیث صحیح۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، یاد رکھنا آپ سب کا بیڑا پار ہے، اور آپ ہی کے صدقے میں ربانی بھی جنت کا حقدار ہے۔
حضرات توجہ چاہوں گا، حضرت سعید بن ہلال سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے ہم لوگوں سے حدیث پاک اس طرح بیان کیا کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک دن آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت جبریل میرے سر کے پاس اور حضرت میکائیل میرے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اے بابو جاؤ لے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چائے پلانی ہو آپ بغل سے پلائیے، کیا یہ ڈسٹرب ہے؟ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد۔ سارے مضامین ذہن سے نکل جاتے، کیا بولنا ہے سب بھول جاتا ہے آدمی۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت جبریل میرے سر کے پاس اور حضرت میکائیل میرے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اضرب لہ مسئلہ، سرکار کی کوئی مثال تو بیان کرو، سرکار کی کوئی مثال تو بیان کرو۔ اے راچی کے مسلمانوں، یاد رکھنا، میرے آقا محو خواب ہیں، میرے آقا بستر نبوت پہ آرام فرما ہے، میرے آقا کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں مگر دل بیدار ہے، دل ہوشیار ہے۔ حضرت جبریل فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے آقا، میں جو مثال بیان کرنے جا رہا ہوں اسے آپ بغور سنیں گے۔ اے میرے پیارے آقا، آپ کی مثال اور آپ کے امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس بادشاہ نے ایک حویلی بنائی، حویلی میں گھر بنایا، گھر میں دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پہ کھانا لگوایا اور اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کھانا کھا لے۔ تو جن لوگوں نے دعوت قبول کیا آ کر دسترخوان سے کھانا کھائے، اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا کھانا نہ کھائے۔ اے میرا پیارے آقا، بالکل اسی طرح فاللہ هو الملک، اللہ تعالی بادشاہ ہے، والدار هو الاسلام، اسلام حویلی ہے، والبیت والجنت، مکان جنت ہے، وانتا یا محمد رسول، اور اے محمد آپ خدا کے قاصد ہیں، قاصد۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے فرمایا روزے رکھو، آپ نے فرمایا حج کرو، آپ نے فرمایا زکات دو، آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت پردہ کرو۔ تو اے میرے پیارے آقا، جن لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہی جنت کے دسترخوان سے جنت کی نعمتوں کو کھائے گا، جنت کی نعمتوں کا مزہ پائے گا، جنت کے عیش و آرام کو پائے گا۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بھائی، کچھ سمجھا کہ نہیں؟ اور زور سے بولیے، کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے ہو تو ایک مرتبہ اور سمجھیے۔ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ کی مثال اور آپ کے امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس بادشاہ نے ایک حویلی بنائی، حویلی میں گھر بنایا، گھر میں دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پہ کھانا لگوایا اور اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کھانا کھا لے۔ تو جن لوگوں نے دعوت قبول کیا آ کر کھانا کھائے، اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا کھانا نہ کھائے۔ یا رسول اللہ، بالکل اسی طرح اللہ تعالی بادشاہ ہے، اسلام حویلی ہے، مکان جنت ہے، اور آپ خدا کے قاصد ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا جنت کے دسترخوان سے جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، جنت کا عیش و آرام ان کو ملے گا۔ اے رانچی کے مسلمانوں، یاد رکھنا، آج ہم مسلمان اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یاد رکھنا، جو اسلام کا وفادار ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ حضرات، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ حضرات ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔
مشکاہ شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 48۔ توجہ چاہوں گا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اے راچی کے مسلمانوں ذرا بغور سننا، میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اللہ اللہ، آقا نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں۔ زور سے بولو، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں۔ پہلا نمبر کلمہ پڑھنا، دوسرا نمبر نماز قائم کرنا، تیسرا نمبر زکوٰۃ دینا، چوتھا نمبر روزہ رکھنا، پانچواں نمبر حج کرنا۔ اتنے چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں رکھی گئی ہے۔ تو ایمانداری سے بتانا میرے پیارے بھائی، مثال کے طور پر مولانا فاروق صاحب کے مکان کی بنیاد کمزور ہو، بولو بولو، کیا اس پہ 2 منزلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ 3 منزلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ 4 منزلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یاد رکھنا، مکان کی اونچائی کا دار و مدار مکان کی لمبائی کا دار و مدار اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی مکان بڑھتا چلا جائے گا، مکان پھیلتا چلا جائے گا، مکان اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، تم مسلمان ہو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آقا نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ تو بولو بولو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی کہ نہیں؟ اگر تم مالک نصاب ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، بولو بولو، اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی کہ نہیں؟ اگر تم مالک نصاب ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرو گے، بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کرو گے، بولو بولو، اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی کہ نہیں؟ اللہ نے تم کو دولت دیا ہے، اسلامی مرکز کا حلف نہیں کرو گے، بولو بولو، اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی کہ نہیں؟ اسلام پڑھے گا کیسے؟ اسلام پھلے گا کیسے؟ اسلام پھولے گا کیسے؟ اے راچی کے مسلمانوں یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے اسلام کی بنیاد کو کمزور کیا اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے اور رسول خدا ناراض ہو جائے، نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہے نہ عقبہ میں کامیاب ہے۔ حضرات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ زور سے بولیے، توجہ ہے نا؟ آج کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دامن جھاڑنا شروع کر دیتے ہے نا؟ اور ساتھ کتنے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ہفتہ ہفتہ نماز پڑھتے ہیں صرف جمعہ کی، اور عید بقرعید میں سب سے آگے۔ ستنا میں تراویح سنا رہا تھا، الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، ستنا کی سرزمین پہ میں تراویح سنا رہا تھا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا رمضان میں روزہ نہیں رکھتے لیکن عید کی نماز میں سب سے آگے دیکھا۔ میں نے پوچھا ارے صاحب یہ بتائیے آپ روزہ نہیں رکھتے اور نماز میں سب سے آگے؟ کہا مولانا صاحب ایک دم سے آپ کافر سمجھ رکھے ہیں۔ کیا ایک دم سے آپ نے کافر سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ آگے کیوں ہیں؟ روزے میں پیچھے، نماز میں، عید میں، جمعہ میں بھی نہیں، 5 وقتہ نماز میں بھی نہیں، صرف عید میں آگے۔ کہا مولانا صاحب میں آگے اس لیے ہوں کہ سال میں تو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتا ہوں، اس لیے آگے رہتا ہوں کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں کیسے پڑھی جاتی ہے عید کی نماز۔ میں آگے اس لیے رہتا ہوں کہ ترچھی نظر سے میں اپنے امام کو دیکھتا رہتا ہوں کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کتنی مرتبہ گراتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا میرے پیارے بھائی، ایسا کرو گے بولو یہ سب کیوں ہے؟ آپ کے اسلام کی کمزوری ہے، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ حضرات ایک مرتبہ اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مشکاہ شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 11، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 48۔ توجہ چاہوں گا، ان عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس
الى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه لا ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے اور زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات میں کسی کے باپ کی زبان نہیں بول رہا ہوں, رسول پاک کی زبان بول رہا ہوں, اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے, اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیے اور کچھ لے کر جائیے. یاد رکھنا دوستو, بہت پیاری حدیث ہے, غور سے سننا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام اور ہم لوگ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک اجنبی خوبصورت نوجوان سفید کپڑا پہنے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد بیٹھ گیا, لیکن بیٹھنے کا انداز تو دیکھیے, اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنی دونوں ہتھیلی کو اپنے زانوں پر رکھ لیا اور سوال کرنے لگا, اے اللہ کے نبی, اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں بتایا جائے, اسلام نام کس کا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا, الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آقا نے فرمایا اسلام اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, اس کے بعد نماز قائم کرو, اس کے بعد روزے رکھو, مالک نصاب ہو تو زکات دو, اور اگر اللہ نے خوب دولت دیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرو. اللہ, سائل کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. حضرات بولو, اگر آپ مولانا فاروق صاحب سے کہیں کہ مولانا فاروق صاحب نماز میں کتنے فرائض؟ انہوں نے کہا 7. کیا کہا؟ 7. پھر آپ نے کہا سچ کہا, تو مولانا فاروق کو تعجب ہوگا نا, ہو سکتا ہے یہ لوگ جان رہا ہے. بولو, ان کو معلوم ہے پھر بھی مجھ سے پوچھنے آئے ہیں. تو سائل نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار نے بتا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ مجھ کو بہت زیادہ تعجب ہوا, آج تک ایسا سوال کرنے والا رسول کی بارگاہ میں کوئی نہیں آیا. اے اللہ, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ سائل کہاں کا ہے؟ نہ تو مدینے کا لگ رہا ہے, نہ مکے کا معلوم ہو رہا ہے, نہ عرب کا معلوم ہو رہا ہے, یہ تو کوئی اجنبی لگ رہا ہے. صحابہ سوچنے لگے, اے میرے پیارے بھائی, حضرت عمر کہتے ہیں کہ سائل کے سوال نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا کہ الٹے سوال بھی کر رہا ہے اور جب جواب مل رہا ہے تو جواب کی تائید بھی کر رہا ہے. حضرات پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا, اے اللہ کے نبی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں بتا دیا جائے, ایمان نام کس کا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ غور سے سننا, اے ایمان والو غور سے سننا. میرے پیغمبر نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آقا نے فرمایا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اللہ کو مانو, اس کے فرشتوں کو مانو, اس کی کتابوں کو مانو, اس کے رسولوں کو مانو, قیامت کے دنوں کو مانو, اور تم لوگ اپنے اچھی اور بری تقدیر کو مانو. سائل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا, یہ بھی آپ نے سچ فرمایا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا, غور سے سنیں گے, اے اللہ کے نبی ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں, عبادت ضرور کرتے ہیں, سجدہ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں. سرکار بتا دیا جائے. تو اے نمازیوں ذرا غور سے سننا,
میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آقا نے فرمایا کہ جب تم خدا کی عبادت کیا کرو تو دل میں اتنا خیال کر لو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال پیدا نہ ہو سکے, اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ چلو چلو, ارے میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. بولو, اگر آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات پیدا ہو گئی تو آپ کی نماز نماز ہوگی کہ نہیں, آپ کا تقوی تقوی ہوگا کہ نہیں, آپ کی عبادت عبادت ہوگی کہ نہیں. لیکن صاحب کیا کہیں, اس دور میں ہمارا تو عجب حال ہے. ہم نماز سے پہلے کچھ نہیں کرتے لیکن جیسے ہی سجدے میں سر کو رکھ دیا سارا حساب و کتاب کرنے لگتے ہیں. اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا, نماز پڑھنی ہو تو مصطفیٰ کی طرح پڑھو. میرے مصطفیٰ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تو اتنا دیر قیام فرماتے, اتنا لمبا قیام فرماتے, اتنی دیر تک ہاتھ باندھے کھڑے رہتے کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا لیکن عبادت الہی سے منہ نہ موڑا کرتے تھے. یہ میرے پیغمبر کی نماز ہے. لیکن اب ذرا چلیے رسول کے بیٹی کی نماز دیکھیے. میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا, آج ہماری ماں بہنوں سے کہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ صاف لفظوں میں یہی کہتی ہیں مولانا ہمیں بچہ کھلانے سے فرصت نہیں, ہمیں روٹی پکانے سے فرصت نہیں, ہمیں گھر کا کام کرنے سے فرصت نہیں. اے میری ماں بہنوں, ارے ذرا رسول نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے, یہ مجمع کیسا ہے, یہ جمع غفیر کیسا ہے. لوگوں نے کہا اے حضرت علی آپ کے پاؤں سے ہم لوگ تیر کھینچنے آئے تھے, کھینچ لیے. حضرت علی کہتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے دستے قدرت میں علی کی جان ہے, مجھے پتہ تک نہ چلا, مجھے معلوم تک نہ ہوا, مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ تم لوگوں نے تیر کس وقت کھینچ لیا. اتنا کہنا تھا کہ تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے علی آپ کو تکلیف کیسے ہو, آپ کو پتہ کیسے چلے, آپ کو احساس کیسے ہو. اے علی آپ جس وقت سجدہ کر رہے تھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو رہا تھا, اللہ رب العزت کا جلوہ آپ کی نگاہوں میں بسا ہوا تھا. آپ کو تکلیف کیسے ہو, آپ کو پتہ کیسے چلے, آپ کو احساس کیسے ہو, جس کی نگاہوں میں خدا کا جلوہ ہو اسے احساس بلوہ کیسے ہو. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, زور سے بولیے سبحان اللہ. ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھنا ابھی تو شروعات ہے, آغاز ہے, انجام تک پہنچنا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ, مکمل طور سے داخل ہو جاؤ, کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ. حضرات ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں, آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو جلسہ جلوس میں جانے سے کیا فائدہ, جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ, جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو بولو بولو یہ مدرسے میں چندہ دینے سے کیا فائدہ, جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو نیک کام کرنے سے کیا فائدہ. آج کچھ لوگ اس طرح سے کہہ دیا کرتے ہیں. اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے, اللہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے, اللہ داڑھی رکھنے کی بھی توفیق دے, اللہ آپ کو اسلام پہ چلنے کی بھی توفیق دے. اے میرے پیارے بھائی کوئی مسلمان گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم جنت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جائیں گے, روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, زکات دینے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. ارے کسی کو معلوم نہیں, کسی کو پتہ نہیں, کسی کو علم نہیں کہ بندہ کس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے, اللہ رب العزت ہی جانتا ہے بندہ کس سبب سے جنت میں جائے گا. جب کسی کو معلوم نہیں تو تم نماز بھی پڑھتے رہو, تم روزہ بھی رکھتے رہو, تم جلسہ بھی کراتے رہو, علماء کی تقریر بھی سنتے رہو, علماء سے محبت بھی کرتے رہو, جلسے میں آتے رہو, علماء کی تقریر بھی سنتے رہو, مدرسے کی امداد بھی کرتے رہو, اپنے بھائیوں کا خیال بھی رکھتے رہو. اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا اگر اللہ رب العزت کو آپ کا جلسے میں بیٹھنا ہی پسند آ گیا تو یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا, یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات یہ تو مرضی مولا کی بات ہے, یہ تو مرضی الہی کی بات ہے. رب جس کو پسند کر لے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے. رب جس چیز کو پسند کر لے وہی نجات کا, زور سے بولیے, ذریعہ بن جائے. تو یاد رکھنا چاہے بڑی نیکی ہو چاہے چھوٹی نیکی, ہر ایک کو جانے مت دینا,
ہر ایک کو کوشش کرنا کہ ہم پوری کر لے، ادا کر لے. ہو سکتا ہے رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. بولو میرے پیارے بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کوئی مولوی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. کوئی نمازی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہ رب کے مرضی کی بات ہے. اللہ اگر اپنے فضل و کرم سے چاہے تو ایک شرابی کو جنت عطا کر دے، اور اگر اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر اگر اللہ چاہے تو ایک نمازی کو جہنم میں بھیج دے. یہ تو رب کے مرضی کی بات ہے. میرے پیارے بھائی ایک مرتبہ اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، چاہے بڑی نیکی ہو چاہے چھوٹی نیکی ہو، ہر ایک کو کرنا. اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے. یاد رکھنا ایک بہت اچھی حدیث پاک یاد آ گئی، توجہ کے ساتھ سننا. آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ بولو بولو. جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے بلا کر وصیت کرتا ہے، اے میرے لخت جگر میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دولت تمہاری ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، یہ مکان تمہارا ہے، یہ بلڈنگ تمہاری ہے. اے میرے بیٹے اتنے پیسے فلاں بینک میں ہے، اتنے پیسے فلاں بینک میں ہے، اتنی دولت فلاں جگہ پہ موجود ہے. بولو بولو. آج کا باپ تو اپنے بچے کو یہی وصیت کرتا ہے. لیکن اے راچی کے مسلمانوں، 1000 برس پہلے چلو، ایک ایسا بھی باپ گزرا ہے جس کا نام امام باقر ہے. امام باقر کون ہے؟ حضرت زین العابدین کے لڑکے ہیں. زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے لڑکے ہیں. اللہ اللہ. حضرت امام باقر مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے تمہارا باپ غریب رہا، نہ تو دولت تمہارے باپ کے پاس ہے، نہ زمین تمہارے باپ کے پاس ہے، نہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس ہے. تمہارے باپ نے غربت کو پسند کیا، تمہارا باپ غریب رہا. اے میرا لخت جگر میں تمہارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا اے میرے بیٹے، میری 3 باتوں پہ عمل کرتے رہنا، کامیاب رہو گے. میری 3 باتوں پہ ہمیشہ عمل کرنا، کامیاب رہو گے. یاد رکھنا. بیٹے نے کہا اے ابا حضور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اے ابا حضور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو باپ نے کیا کہا؟ غور سے سننا. باپ نے کہا اے میرے بیٹے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو ضرور کرنا. باپ نے کہا اے میرے بیٹے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو ضرور کرنا. ہو سکتا ہے اللہ کی رضامندی اسی چھوٹی نیکی میں ہو. اور اے میرے بیٹے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بچتے رہنا، اس کو مت کرنا. ہو سکتا ہے اللہ کا قہر و عذاب اسی چھوٹے گناہ میں ہو. اور اے میرے بیٹے یاد رکھنا، تیسری بات سن لے، کسی انسان کو دیکھ کر حقیر مت سمجھنا، برا مت سمجھنا، ذلیل مت سمجھنا. ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہی اللہ کا مقرب بندہ ہو، وہی اللہ کا چہیتا بندہ ہو، وہی اللہ کا پیارا بندہ ہو. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بولو. آج یہی ماحول چل رہا ہے. لوگ اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے دامن پہ انگشت نمائی پہلے کرتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ دوسروں کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور صاحب کیا کہیں، مولوی کے پیچھے تو اس قدر لوگ پڑ گئے ہیں کہ بیچارے کا جینا مشکل ہے. غلط نہیں بول رہا، اب برا نہیں مانیں گے. ہاں صاحب، اگر مولوی خراب ہے تو ٹھیک ہے، عالم بے عمل ہے تو ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے ہم کیا ہیں. اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں تو بے عمل عالم کو آپ کو ٹوکنے کا حق ہے، آپ کو کچھ کہنے کا حق ہے. لیکن آپ خود ہی عمل پہ نہیں ہے تو اس کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. آپ کا قرآن کہتا ہے. یاد رکھنا اے میرے پیارے بھائی، میرے پیغمبر نے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا جب قیامت قریب آئے گی تو نمازیوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی لیکن ان میں کوئی ایماندار نہ ہوگا. یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے. میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو مسجدوں کے اندر دنیاوی گفتگو ہوں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو تم دیکھنا کہ عالم کے رہتے ہوئے جاہل لوگ فتوا دیں گے. بولو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہر مکانوں میں گانا بجانا ہوگا.
اس لیے میرے دوست یاد رکھنا، آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں انسان اپنے دامن کو نہیں دیکھتا، دوسروں پہ کیچڑ پہلے اچھالتا ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھنا، امام باقر کا واقعہ سنو اور اپنی ایمان میں روشنی پیدا کرو۔ چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، ہر ایک کو کرنا، ہر ایک کو بجا لانا میرے پیارے بھائی، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی، ایک اور حدیث سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، پورا مجمع جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6، ان عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال علیہ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اے میرے پیارے بھائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے میرے پیارے آقا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے عمدہ مسلمان کون ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا کہ جو غریبوں کو کھانا کھلائے اور اپنے ان مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جن کو پہچانتا ہو، اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو غریبوں کو کھانا کھلائے، لیکن آج کھلانے والا کون ہے؟ کھانے والا سب ہے۔ غریبوں کا مال مل جائے تو لوٹ لوٹ کر کھائیں اللہ، اور ایک من کی بات نہیں، اگر ایک ٹن مل جائے تو ایسا پچائیں گے کہ ڈکار تک نہیں ہوگا، ہے نا میرے پیارے بھائی؟ یاد رکھنا، توجہ کے ساتھ سننا، اٹھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا، میری گفتگو کو سن کر جاؤ۔ یاد رکھنا دوستو، میرے پیغمبر نے فرمایا جو غریبوں کو کھانا کھلائے اور اپنے ان مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جن کو پہچانتا ہو، اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو۔ اللہ اللہ، آج تو اتنا گندا ماحول ہو گیا ہے، آج لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ مولانا فاروق ہم کو سلام کرے، غلام ربانی ہم کو سلام کرے، ہمارے نقیب جلسہ ہم کو سلام کرے۔ گاؤں کا مالدار آدمی اس انتظار میں رہتا ہے کہ غریب ہم کو سلام کرے، باپ اس انتظار میں رہتا ہے کہ بیٹا ہم کو سلام کرے۔ ارے بولو بولو، کتنا گندا ماحول ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، چچا بھتیجے کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، شوہر بیوی کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، ماں بیٹی کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا، ذرا اپنے پیغمبر کی زندگی تو دیکھو۔ میرے پیغمبر جب راہوں سے گزرا کرتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، جوانوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بوڑھوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ زور سے بولیے، جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تم مر جاؤ، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا انتقال ہو جائے؟ نہیں، سلام کرنے کا سرکار نے اس لیے حکم دیا تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں پیار پیدا ہو۔ اے میرے پیارے بھائی، السلام علیکم، میں نے آپ سے کہا السلام علیکم اے رانچی کے مسلمانوں، تو مطلب یہ ہوا اے رانچی کے مسلمانوں، اللہ تم کو ہر آفات و بلیا سے محفوظ رکھے، اللہ تم کو یہاں بھی سلامت رکھے، وہاں بھی سلامت رکھے۔ تو آپ نے بھی پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام اے مولانا غلام ربانی، اللہ جیسے ہم لوگوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بولو، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اس طرح سے دعا کرے گا تو پیار بڑھے گا کہ نہیں؟ محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ یاد رکھنا۔ لیکن آج لوگ انتظار میں رہتے ہیں، اور صاحب کیا کہیں، اگر آپ کے محلے میں کوئی لائٹ صاحب ہو گئے، جانتے ہیں نا، دولت والے ہو گئے، تو وہ تو صاحب ایک دم بالکل سوچتے ہیں کہ ہم ہی کو سب سلام کرے۔ یاد رکھنا، جو سلام کا انتظار کرتا ہو اس کو کبھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اے میرے پیارے بھائی، حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو صدیق اکبر پہلے سلام کیا کرتے تھے، لیکن ایک روز کا واقعہ ایسا ہوا، حضرت علی اپنے گھر سے نکل رہے تھے، صدیق اکبر کی نگاہ پڑی، پہلے سلام نہیں کیا، کھڑے رہے۔ حضرت علی صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگے، صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے لگے، کوئی سلام نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے پہلے سلام کیا، حضرت صدیق اکبر نے سلام کا جواب دیا، لیکن حضرت علی کو تکلیف پہنچی، حضور کی بارگاہ میں گئے اور شکایت کر دیا، یا رسول اللہ دیکھیے نا، آج صدیق اکبر نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا ہے، روزانہ مجھ کو پہلے سلام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مجھے
کیا ہے، نہ جانے کیسی لڑائی ہے، نہ جانے کیسا جھگڑا ہے، کیوں ناراض ہو گئے ہیں۔ میرے سرکار نے صدیق اکبر کو بلایا اور ارشاد فرمایا، آخر بات کیا ہے؟ روزانہ تم علی کو پہلے سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج تو نے علی کو پہلے سلام نہیں کیا ہے۔ ناراضگی کیسی ہے، اختلاف کیسا ہے، لڑائی کیسی ہے، اتنا سننا تھا۔ صدیق اکبر مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، اے میرے پیارے آقا، نہ تو لڑائی ہے، نہ تو جھگڑا ہے، نہ تو اختلاف ہے، اے میرے پیارے آقا، بلکہ بات کچھ دوسری ہے۔ وہ بات یہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، روزانہ میں پہلے سلام کیا کرتا تھا تو میں تو پہلے جنت میں جاؤں گا، لیکن آج میں یہ سوچنے لگا کہ میرا بھائی علی میرے بعد کیسے جنت میں جائیں گے، اس لیے آج میں نے ان کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیا تاکہ جیسے میں پہلے جنت میں جاؤں میرا بھائی علی بھی پہلے جنت میں جائے۔ حضرات، اسی کو پیار کہتے ہیں، اسی کو محبت بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ بڑی نیکی ہو اس کو بھی کرو، چاہے چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی کرو۔ اللہ نے حکم دیا نماز بھی پڑھو، جلسے میں بھی آؤ، روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی بجا لاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، تمہارا ایمان کامل و اکمل ہو جائے گا۔ حضرات، ایک اور حدیث سنیے، لیکن پورا مجمع طرف کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 12 کی یہ بھی حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ اے میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہی شخص ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ زبان سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنے بھائی کو ایسی بات نہ کہو جس سے ان کو دلی تکلیف ہو، دلی صدمہ ہو، اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو کسی پہ ظلم و تشدد مت ڈھاؤ، کسی پہ ظلم مت ڈھاؤ، کسی کو مت ستاؤ، یہ ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب ہے۔ حضرات یاد رکھنا، ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، او صحابہ، مفلس کون ہے؟ او صحابہ، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو۔ تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ او صحابہ یاد رکھنا، مفلس میری امت میں وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، زکات بھی اس نے دی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو ستایا بھی ہوگا، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا۔ کل میدان محشر میں اپنے نماز کا ثواب لے کر بیٹھا رہے گا، روزے کا ثواب لے کر بیٹھا رہے گا، حج و زکات کا ثواب لے کر بیٹھا رہے گا۔ ادھر سے وہ آدمی پہنچے گا جس کو اس نے دنیا میں مارا تھا، وہ آئے گا اور نماز کا ثواب لے کر بھاگ جائے گا۔ ادھر سے وہ آدمی پہنچے گا جس کا اس نے مال کھایا تھا، وہ روزے کا ثواب لے کر بھاگ جائے گا۔ ادھر سے وہ آدمی پہنچے گا جس کے اوپر اس نے ظلم و اٹھایا تھا، وہ آدمی آئے گا اور اس کی تمام نیکیوں کو اٹھا کر بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، اس پاس دیکھو، اگر کچھ نیکیاں بچی ہو تو جنت کا حقدار ہے، ورنہ چہرے کے بل زمین میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ، میرے پیارے بھائی، بولو، بہت سارے داڑھی والے جہنم میں جائیں گے، ہے نا؟ بہت حاجی صاحب، آپ کو معلوم صاحب کا بگڑ جاتے، بدلنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا حاجی، بہت سارے حاجیوں کو دیکھا، حج سے پہلے ان کے چہرے پہ رہتا ہے، حج کرنے کے بعد اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا، کہنا چاہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری نماز مقبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا روزہ مقبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ زکات دیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی زکات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں۔ لیکن میرے پیغمبر نے حج کے بارے میں ایک پہچان بتا دی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی حج سے پہلے اس کی زندگی کچھ اور ہو اور حج کے بعد کچھ
مطلب یہ ہوا پہلے کم نماز پڑھتا تھا، پہلے کم روزہ رکھتا تھا، پہلے کم زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن حج کے بعد حج کی واپسی پہ اور زیادہ نماز پڑھنے لگا اور زیادہ روزہ رکھنے لگا اور زیادہ نیک کام کرنے لگا، تو سمجھو کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ اس کا حج کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو حاجی حج سے واپس ہونے کے بعد نیک کام اور زیادہ کرنے لگے تو سمجھو کہ اس کا حج مقبول ہو گیا، لیکن بگڑ جائے تو سمجھو کہ 1.5 لاکھ روپے کو سمندر میں پھینک کے چلائے، ہے نا؟ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ حضرات گھبرا تو نہیں رہے؟ زور سے بولیے، گھبرا تو نہیں رہے؟ اب چونکہ آخری وقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مجمع سونے لگتے ہیں تو اگر مقرر کو پیش کیجئے تو مجمع بھی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ سونے کا وقت رہتا ہے، زبردستی لوگ سنتے ہیں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ سن رہے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر اور تشریف رکھیے، ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہی شخص ہے جو اپنی زبان سے بھی بھائی کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن اے میرے پیارے بھائی، ایک اور حدیث سننا، مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 12 پہ، بخاری شریف کے صفحہ نمبر 6 پہ، مسلم شریف کے صفحہ نمبر 48 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ آقا نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ، سب سے اونچی شاخ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لینا ہے، یہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے، یہ ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، ایمان کی چھوٹی شاخ یہ ہے، ایمان کی ادنا شاخ یہ ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہو، راستے میں شیشے کا ٹکڑا پڑا ہو، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اگر کسی مسلمان نے راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا یا شیشے کے ٹکڑے کو اٹھا کر پھینک دیا تو آقا فرماتے گویا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بولو، لیکن آج کوئی کانٹا ہٹائے گا، شیشے کا ٹکڑا، وہ تو دیکھتا ہے کہ بھائی آ رہا ہے تو گڑھا کھود دیتے ہیں۔ بولو، اس دور میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھتے ہیں بھائی آ رہا ہے تو گڑھا کھود دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کانٹا بچھایا جائے، شیشے کا ٹکڑا ڈالا جائے تو کم سے کم جان تو بچ سکتی ہے، لیکن اس دور میں جان بچانے کی کوئی سہولت نہیں ہے، لوگ بم فٹ کر دیا کرتے ہیں کہ یہ مر جائیں، ان کی دولت ہمارے قبضے میں آ جائے، پوری جائیداد ہماری ہو جائے، پوری بلڈنگ ہماری ہو جائے۔ بولو ہے کہ نہیں میرے پیارے بھائی؟ اور زور سے بولیے، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی، لیکن آپ نے نہیں سنا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ اللہ، اے میرے پیارے بھائی، حضور کے زمانے میں 2 صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زور سے بولیے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ اور لڑائی کیوں ہوئی؟ ایک صحابی نے مسجد کے دروازے کے سامنے جا کر کھوٹا گاڑ دیا، کھوٹا نصب کر دیا۔ دوسرے صحابی پہنچے اور وہ کھوٹا کو اکھاڑ دیے، اس لیے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ دونوں کا مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، اچھا یہ تو بتا کہ تم نے کھوٹا گاڑا کیوں تھا اور تم نے کھوٹا اکھاڑا کیوں ہے؟ تو جس نے گاڑا تھا وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کھوٹا مسجد کے دروازے کے سامنے اس لیے گاڑ دیا تھا، اس لیے نصب کر دیا تھا کہ لوگ دور دراز سے چل کر اپنے کھچروں کے ذریعے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے، اپنے سواریوں کے ذریعے، اپنے اونٹوں پہ سوار ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا، میں نے کھوٹا اس لیے گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اسی کھوٹے میں باندھ کر سکون کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ آقا نے ان سے پوچھا جس نے کھوٹا اکھاڑا تھا کہ تم نے اکھاڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کھوٹا اس لیے اکھاڑ دیا کہ رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں بہت سارے بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، میں نے اس لیے اکھاڑ دیا تاکہ کسی نمازی کے پاؤں میں ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی نمازی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ اتنا سننا تھا، میرے پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، کھوٹا گاڑنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور کھوٹا اکھاڑنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ بولو تو راستے میں کانٹا پڑا ہو اسے ہٹا دینا، راستے میں شیشے کا ٹکڑا پڑا ہو اسے ہٹا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، صدقہ جاریہ۔ ابو جہل کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل بہت بڑا بدماش، آتنکوادی، گنڈا، باس گیری اس کی پورے عرب میں چلتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر، یعنی کیا کہیے گا اس کو صاحب، پورے کفار و مشرکین میں اس کی ایک باس گیری مانی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اس نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا، اے بستی کے لوگوں، آج اس راستے سے محمد بن عبداللہ گزریں گے۔ اس نے گڑھا کھود دیا۔ کیا کھود دیا؟ زور سے بولیے، گڑھا، اور اعلان کر دیا ہے بستی کے لوگوں آج محمد کا گزر ہوگا، یقیناً وہ گڑھے میں گریں گے، اندھیری رات ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، اگر وہ تم لوگوں کو پکاریں گے تو مت نکالنا، اور جو ان کو نکالے گا ابو جہل کی تلوار ہوگی اور اس کی گردنیں ہوگی۔ اللہ، لیکن خدا کی قدرت تو دیکھیے۔ اے میرے پیارے بھائی، میرے پیغمبر کے گزرنے سے پہلے حضرت جبریل امین آ کر بتا دیے، یا رسول اللہ، آج ابو جہل نے بہت بڑی سازش کھیلی ہے، آپ کے راستے میں گڑھا کھود دیا ہے، آپ پہلے نہ جائیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابو جہل ہی خود پہلے اس راستے سے گزرے گا۔ اے میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا، میرے پیغمبر راستے سے پہلے نہیں گزرتے ہیں، بلکہ ابو جہل پہلے ہی راستے سے گزرا، اور اس لیے گزرا تاکہ دیکھے کہ محمد گڑھے میں گرے ہیں کہ نہیں۔ جب گزرنے لگا تو اس کو گڑھا نظر نہیں آیا، اندھا ہو گیا، رات تاریکی تھی، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر پڑا اور آواز دینے لگا، اے بستی کے لوگوں، میں محمد نہیں ہوں، میرا نام ابو جہل ہے، مجھے گڑھے سے نکالو، مجھے گڑھے سے نکالو۔ تو بستی کے لوگوں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے محمد ہی ہوں، لیکن نام چینج کر کے بول رہے ہوں، نام بدل کر بول رہے ہوں، کوئی نکالنے نہیں گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے پیغمبر جھومتے ہوئے راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، جب آواز سنی تو گڑھے کے قریب گئے، کیا دیکھا؟ ابو جہل گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، تم نے تو گڑھا میرے لیے کھودا تھا، تم گڑھے میں کیوں گر پڑے؟ ابو جہل کہنے لگا، اے حضور، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، میری گستاخی کو معاف کر دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے ابو جہل، میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا، تمہاری گستاخی کو معاف کر دیا۔ ابو جہل کہنے لگا، تو پھر مجھے گڑھے سے نکالیے۔ میرے سرکار نے فرمایا، میں تم کو گڑھے سے نکالنے ہی آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو جہل، میں تم کو گڑھے سے نکالنے ہی آیا ہوں، یاد رکھنا، ارے گڑھے میں گرانا یہ تیرا سیوا ہے، لیکن گڑھے سے نکالنا یہ محمد عربی کا سیوا ہے، یہ محمد عربی کا کیریکٹر ہے، یہ محمد عربی کا کردار ہے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات، ہم آپ ہوتے تو کیا سوچتے؟ بڑا اچھا موقع ملا ہے، ڈال دو اسی میں، کچل کچل کے مارا جائے۔